بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال کی تھی اس وقت آپ کو حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ اسی بشارت کے ساتھ آپ کو حضرت یعقوب کی ولادت کی خوش رنجی بھی سنائی گئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جبکہ توریت کے مطابق فرشتے کو شکست دینے کی وجہ سے آپ کو جیکب یعنی یعقوب کہا گیا تھا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام فدام ارام نامی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام جناب عیسیٰ تھا، لیکن حضرت اسحاق اس بات سے واقف تھے کہ رشت ہدایت کی اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے فرزند یعقوب کو چن لیا ہے، اس لیے حضرت یعقوب کو باپ کی توجہ اور محبت اپنے بھائیوں کی نسبت زیادہ حاصل تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق نے اپنے بڑے بیٹے سے شکار کے گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ عیسیٰ والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چل پڑے، لیکن اس اثنا میں ماں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ تم اس سے پہلے بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر آیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو فوراً اپنے ماموں کے پاس حران بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے بھائی کی ناراضگی کا علم تھا، لہٰذا آپ حران کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب ایک رات اور ایک دن یوں ہی چلتے رہے اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر رکھ کر نیچے رکھ کر سو گئے۔ تبھی آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتہ اوپر چڑھتا ہے اور نیچے اترتا ہے۔ اسی دوران اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں تجھ کو عین قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی سے لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ حضرت یعقوب نے اس پتھر میں تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ آپ کے ماموں کا نام لبان تھا جن کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی بیٹی پسند ہے تو میں اس کا بھی نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوگی۔ لہٰذا حضرت یعقوب نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 برس تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے۔ بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کی بڑی ریوڑ اور زیادہ راہ ساتھ کر کے سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب اپنے اہل و عیال مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی رہتے تھے۔ عیسیٰ نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو بڑے تعجب اور متجسس ہوئے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ حران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ عیسیٰ نے جب یہ سنا تو انہیں 20 سال برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ان کا چھوٹا بھائی یعقوب ہے۔ عیسیٰ نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ جب حضرت یعقوب کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو خوف زدہ ہوئے کہ جس بڑے بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے ہی سامنا ہونے جا رہا ہے۔
روایت ہے کہ اس واقعے پر اللہ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اپنے بھائی کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے اسوا کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی۔ چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ اسوا نے بہت تحفے تحائف دے کر انہیں عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانی راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی تو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے جس جگہ وہ پتھر نصب تھا۔ وہ بستی کے ایک شخص شخین بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خرید لی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت الحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرحانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ حضرت یعقوب کو اپنی بیوی حضرت راحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے آئے۔ حبرون میں ہی یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان سے جدا کر دیا۔ حضرت یوسف کی جدائی کے سبب آپ 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اسی رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔